وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام رمضان کی راتوں میں الرفث الی نسائکم اپنی بیویوں سے ملنے کو ہن لباس لکم وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں وانتم لباس لہن اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس کے ہو علم اللہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے انکم کہ بے شک تم کنتم تختانون انفسکم اپنی جانوں سے خیانت کرنے والے ہو جاؤ گے فتاب علیکم پس اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی وعفا عنکم اور تمہیں معاف کر دیا فالآن پس اب باشروہن تم مباشرت کر سکتے ہو تم ان سے مل سکتے ہو وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور تمہارے لیے اللہ نے جو لکھا ہے اس کو تم تلاش کر سکتے ہو وکلوا اور تم کھا بھی سکتے ہو وشربوا اور پی سکتے ہو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری یہ سیاہ دھاری سے بالکل واضح ہو جائے یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری یعنی افق فجر کی سفید دھاری یہ سیاہ دھاری سے کیا ہو جائے بالکل ممتاز ہو جائے حتی یتبین واضح ہو جائے ثم اتم مل نہیں رہا یہ دیکھیں یہ ثم اتم الصیام الی اللیل پھر تم روزوں کو مکمل کرو رات تک الی اللیل کب تک ولا تباشروہن اور تم بیویوں سے مت ملو وانتم عاکفون فی المساجد جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہو تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تقربوها پس ان کے قریب بھی مت جاؤ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں لعلہم یتقون تاکہ وہ متقی بن جائیں وہ تقوی اختیار کر لیں ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اور تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ وتدلوا بها الی الحکام اور نہ ہی تم اپنے مقدمے حکام کے پاس لے کر جاؤ لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ جان بوجھ کر گناہ کی صورت میں حاصل کر سکو یعنی اس نیت کے ساتھ اپنے ناحق مقدمے یہ حکام کے پاس بھی لے جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے معزز سامعین گزشتہ جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں رمضان المبارک کے کچھ احکام ہمارے سامنے روزے کے کچھ مسائل اور اسی طرح جو آخری آیات تھیں ان میں دعا کی قبولیت کا طریقہ اور دعا کس طریقے سے مانگی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں یہ ہم نے احکام کچھ پڑھے تھے معزز سامعین اب آج کی یہ جو پہلی آیت طیبہ ہے اس میں رمضان کے جو چند مسائل باقی ماندہ تھے اللہ نے ان کو بیان فرمایا ہے کچھ پیچھے آ گئے تھے کچھ یہاں پہ ہیں البتہ یوں نہیں کہا جا سکتا کہ سارے کے سارے مسائل اس ایک آیت میں ہیں اس لیے کہ شریعت کی کچھ چیزیں وہ قرآن سے ثابت ہوتی ہیں کچھ چیزیں احادیث سے ثابت ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل سے بھی ثابت ہوتی ہیں اب اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری آج کی پہلی آیت ہے اس کا پہلا لفظ وہ کیا ہے احل لکم
کہ اللہ نے تمہارے لیے اب حلال کر دیا ہے. کیا حلال کیا ہے؟ لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رات کے وقت میں کھانا پینا اور مباشرت کرنا، ہم بستری کرنا اپنی بیویوں سے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر اللہ نے حلال کیا ہے تو پہلے حرام بھی تو کیا ہوگا. بات سمجھے نا جی؟ لیکن اس حرام کا تذکرہ آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام احکام اور مسائل ضروری نہیں کہ وہ صرف قرآن پاک میں ہی ہوں. کچھ مسائل کہاں پہ ملیں گے؟ احادیث مبارکہ میں بھی ہوتے ہیں، اور کچھ مسائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قول یا عمل سے بھی مستنبط ہوتے ہیں، اور کچھ مسائل جو ہیں وہ قیاس کی صورت میں بھی مستنبط ہوتے ہیں. اب یوں سمجھ لیجئے کہ ادلہ شرعیہ، ایک لفظ بول رہا ہوں اس کو یاد رکھ لینا، ادلہ شرعیہ یعنی شریعت کی جو دلیل ہے اس کے مآخذ 4 صورتیں ہیں، 4 چیزیں ہیں اس کی مآخذ. ٹھیک ہے جی؟ سب سے پہلے قرآن، نمبر 2 حدیث یعنی سنت، نمبر 3 صحابہ. ٹھیک ہے جی؟ یعنی جسے اجماع بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ اجماع کبھی صحابہ میں ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ اس کے بعد بھی منعقد ہو سکتا ہے. اور چوتھی چیز قیاس ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ قیاس ہے. یہ 4 دلیلیں ہیں شریعت کی. آپ اگر یوں میں اس کو اور بھی جو ہے وہ قلم بند کرنا چاہوں، مختصر کرنا چاہوں، تو پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ پورے دین کی جو دلائل کا خلاصہ ہے وہ ان 4 چیزوں میں ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد. ٹھیک ہے؟ اس کے آگے پھر مسائل، یہ جو ہے یا تو قرآن سے ثابت ہوں گے. شریعت کا ہر مسئلہ اگر قرآن سے نہیں مل رہا، قرآن سے ثابت نہیں، تو پھر وہ کہاں سے ہوگا؟ سنت سے ثابت ہوگا. سنت نہیں تو پھر اجماع صحابہ یا اجماع امت ہوگی، یا پھر معزز سامعین وہ قیاس کی صورت میں ثابت ہو سکتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیے. اور یہاں پہ ہمیں دھوکے میں رکھا جاتا ہے بسا اوقات کہ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن سے ہمیں چیز یہ ثابت کر کے دکھائیں. بے ضروری نہیں ہے کہ قرآن پاک میں سب کچھ ہو. بس یہی آیت مبارکہ اللہ فرما رہے کہ ہم نے تمہارے لیے راتوں کو کھانا پینا اور مباشرت یہ حلال کر دیا. بھئی اگر حلال کیا تو پہلے حرام بھی تو کیا ہوگا. اب اس حرام کا پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے. بات سمجھ رہے نا جی؟ تو ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ کہاں پہ ہو؟ قرآن پاک میں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ کہاں پہ ہو؟ سنت میں ہو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا تو اس وقت حضرت معاذ کا بطور امتحان لینے کے لیے حضور نے کچھ سوال بھی کیے کہ میرا یہ صحابی میں جس کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہوں کیا یہ میرے توقعات پہ پورا اترتا بھی ہے یا نہیں اترتا. تو حضرت معاذ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاذ جب آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا تو آپ اس کو کہاں سے تلاش کریں گے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں قرآن کے اندر دیکھوں گا. تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ قرآن سے نہ ملا تو فرمایا یا رسول اللہ آپ کی سنت میں تلاش کروں گا، آپ کی احادیث کی صورت میں تلاش کر لوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھا ہے معاذ اگر آپ کو میری سنت میں بھی نہ ملا تو پھر فرمایا کہ پھر میں اجتہاد کر لوں گا، پھر میں قیاس کر لوں گا. بات سمجھے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اطمینان کا اظہار فرمایا کہ میرا صحابی میری توقعات پہ پورا اتر رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو بہرحال معزز سامعین باقی ماندہ میں نے عرض کیا کچھ مسائل رمضان سے متعلقہ وہ ان آیات طیبات میں آ رہے ہیں. اب اس کا ایک تو شان نزول سن لیجئے، پھر اس کے بعد ہم اگلی بات کرتے ہیں. معزز سامعین رمضان المبارک کی فرضیت سے پہلے جو یہود و نصارہ ہیں یہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب دین اسلام آیا اور یہاں پہ رمضان المبارک میں روزوں کو فرض کیا گیا تو ابتداءً روزے کی جو فرضیت تھی اور جو کھانا پینا تھا اس کا جو جائز وقت تھا وہ معزز سامعین افطار کے وقت سے لے کر مغرب سے وقت سے لے کر سونے سے پہلے تک کھانا بھی جائز تھا، پینا بھی جائز تھا، مباشرت بھی جائز تھی. بات سمجھے نا جی؟ جب ایک دفعہ سو گئے ہیں، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگتے ہی پھر یہ تینوں چیزیں اگلے دن مغرب تک حرام ہو جاتی تھی. بات سمجھے؟ یہ ابتداءً ہمارے روزے کی فرضیت کا وقت تھا، دورانیہ تھا. اب معزز سامعین ایک وقوع ہوتا ہے، ایک واقعہ جو ہے وہ رونما ہوتا ہے، اور وہ ایک صحابی ہے حضرت قیس ابن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مزدور تھے، یہ مزدوری کیا کرتے تھے، محنت مشقت
تو معزز سامعین، یہ انہوں نے ایک روزہ رکھا اور سارا دن انہوں نے محنت کی، مشقت برداشت کی، مزدوری کی. شام کو جب یہ گھر آئے، افطاری کا وقت بھی تھا، رمضان المبارک تھا، تو تھکے ہوئے بالکل جو ہے وہ اپنے گھر آئے. تو گھر میں آ کے دیکھا کہ کھانے کو کچھ موجود نہیں ہے. تو بیوی نے کہا بس آپ ابھی یہاں پہ بیٹھے آرام کریں، میں ابھی جو ہے وہ کچھ انتظام کر کے جو ہے وہ اڑوس پڑوس میں روٹی لگایا کرتی تھی، جیسے ہماری بھی پرانی خواتین اور محلے میں ایک ہی تندور گرم ہوتا تھا، وہیں پہ جا کے روٹیاں وغیرہ لگا لیا کرتی تھی. تو اسی طرح معزز سامعین کچھ ماحول تھا. تو اب جب وہ صحابیہ واپس آئیں تو دیکھا کہ حضرت قیس سو چکے ہیں. اب میں نے مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ سوتے ہی کھانا پینا دوبارہ کیا ہو جاتا تھا؟ اب وہ حرام ہو جاتا تھا. افطاری کا وقت اتنا ہی تھا بھائی، اب وہ گزر گیا. اب سارے دن کی مشقت برداشت کی ہوئی ہے بھائی، بھوک پیاس ہے، اور اگلا روزہ پھر پڑ گیا ہے. اب اسی طرح جو ہے وہ اگلا روزہ پڑ گیا. اگلے دن جب دوپہر ہوئی تو اس بھوک اور جو ہے وہ پریشانی میں اسی طرح جو ہے وہ نڈال ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے. تو یہ صحابی ان کی جو اہلیہ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے خامد نے تو کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، افطاری کا وقت ہوا، تھکے ہوئے تھے، میں انتظام کرنے گئی تو ان کی تو آنکھ لگ گئی. اب دوبارہ اگلا روزہ بھی ان کو پڑ گیا، اب وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوئے پڑے ہیں. بات سمجھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ یہ آیات طیبہ نازل ہو گئی. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرما دی، کتنی رحمتیں صحابہ کی وجہ سے ہمیں ملی ہیں بھائی. اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ احل لکم، تمہارے لیے اللہ نے حلال کر دیا ہے، لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، بیویوں سے ملنا، ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے کیا ہو بھائی؟ تم ان کے لباس. اچھا یہ چیزیں کچھ تو آگے آ رہی ہیں جس میں وکلوا واشربوا بھی آ رہا ہے کہ تم اس دوران میں کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو. اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی ہوا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب کے ساتھ ہوا کہ اب اس دوران سونے کے بعد مباشرت بھی کھانے پینے کی طرح جائز نہیں تھی بھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مباشرت کر لی اور پھر بعد میں احساس بھی ہوا کہ یہ تو میں نے غلطی کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ندامت کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر آپ کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو بہرحال پھر جب یہ آیات مبارکہ آ گئیں تو ان آیات میں اللہ نے کھانے پینے کی طرح مباشرت کو بھی کیا کر دیا؟ جائز قرار دے دیا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم، وہ جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ وہ بمنزلہ لباس کے ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس کے ہو. بات سمجھے نا جی. اب لباس کیا ہے؟ زیب و زینت کا ذریعہ. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانیت کے لیے لباس کو پردے اور زینت کے ذریعے کے طور پہ نازل کیا ہے. ہمارا اس سے ستر بھی چھپتا ہے اور زینت کا ذریعہ بھی ہے بھائی. لباس پہنا ہوا خوبصورت بھی لگتا ہے، حسن و جمال میں اضافے کا بھی ذریعہ ہے. بات سمجھ نا نہیں؟ تو اسی طرح معزز سامعین، انسان کے حسن و جمال اور اس کی پردہ پوشی کے لیے عورت، اور عورت کی پردہ پوشی کے لیے کیا ہے بھائی؟ مرد ہے. اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہو گئی کہ اس طرح خلوت میں خاوند اور عورت کی، میاں بیوی کی جو آپس میں باتیں ہوتی ہیں وہ بھی بمنزلہ لباس کے ہیں، وہ بمنزلہ ستر اور عورت کے ہیں. ان کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنا یہ بالکلیہ حرام ہے، ناجائز ہے. نہ عورت بیان کر سکتی ہے اور نہ ہی مرد بیان کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم اللہ، اللہ خوب جاننے والے تھے، انکم کنتم، کہ بے شک تم، تختانون انفسکم، اپنی جانوں سے خیانت کرنے والے ہو جاؤ گے. بات سمجھے؟ یعنی تم سے اتنی پابندی ہو نہیں سکے گی، یہ اللہ کے علم میں تھا، اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی. اور فرمایا فتاب علیکم، اور اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی والا معاملہ کیا بھائی. اللہ نے رحمت تم پہ نازل کر دی. اور رحمت کیا ہے کہ مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے حکم میں آسانی پیدا فرما دی. اور فرمایا وعفا عنکم، اور جو غلطی تم سے پہلے ہوئی تھی یا جن جن سے بھی ہوئی، اللہ نے اپنے فضل سے کیا کر دیا؟ ان کو معاف کر دیا. اب اس سے بھی ایک اور بات بھی واضح ہو گئی کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں. انبیاء سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، صحابہ سے ہو تو سکتا ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت سے ذمہ میں باقی نہیں رہنے دیتے، ان کی اس طریقے سے حفاظت فرما لیتے ہیں.
فالآن باشروہن، اللہ فرماتے ہیں اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، یعنی رمضان کی راتوں میں، ٹھیک ہے جی. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو کچھ اللہ نے ان سے تمہارے لیے لکھ دیا ہے تم اس کو تلاش کر سکتے ہو. اس سے مراد اولاد ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اولاد ہے، یعنی مباشرت کی صورت میں جو اولاد تمہارے لیے اللہ نے مقدر کر دی ہے جو ہے وہ اس کے لیے تم ہیلا اختیار کر سکتے ہو. تو فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھا بھی سکتے ہو اور پی بھی سکتے ہو. یعنی اب مغرب سے لے کر اگلے دن کی سحری تک یہ سارے کا سارا وقت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے کھانے پینے کے لیے حلال کر دیا. تو فرمایا اچھا یہ کھا پی سکتے ہو، مباشرت کر سکتے ہو، کب تک؟ اب اللہ تعالیٰ اس کا آگے وقت بیان فرما رہے ہیں حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، فجر کی جب تک دھاری جو سیاہ دھاری ہے یہ سفید دھاری سے، سفید دھاری سیاہ دھاری سے جدا نہ ہو جائے، ممتاز نہ ہو جائے، یعنی جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے. صبح صادق مراد اس سے صبح صادق ہے بھائی، بات سمجھے نا. اور یہ بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کو سمجھنا یہ احادیث کے بغیر ناممکن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں یہ دراصل قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح ہی ہیں، بات سمجھے نا جی. یہی وجہ ہے ایک صحابی رسول حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو اس وقت یہ من الفجر کے الفاظ نہیں تھے، صرف اتنا تھا آیت مبارکہ لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ جب تک سفید دھاری یہ سیاہ دھاری سے ممتاز نہ ہو جائے، الگ نہ ہو جائے. یہ خیط دھاگے کو بھی کہتے ہیں، یعنی جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو جائے. انہوں نے معزز سامعین کیا کیا، رمضان میں 2 دھاگے لے لیے، ایک سیاہ رنگ کا ایک سفید رنگ کا، اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، اور وہ پھر صبح سحری کے وقت کھانا کھاتے رہے، عبادت کرتے رہے، جب تک وہ اور دھاگوں کو دیکھتے رہے کہ جب یہ رنگ بدلیں گے تو وقت کیا ہوگا، رمضان روزے کا سحری کا وقت ختم ہوگا. اب دھاگوں نے کیا رنگ تبدیل کرنا تھا، اب انہوں نے جب اجالا ہو گیا وہ دھاگے پکڑے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی، نماز میں کہا یا رسول اللہ یہ دھاگے تو اپنا رنگ اسی طرح لے کے کھڑے ہیں، نہ سفید سیاہ ہوا نہ سیاہ سفید ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کہا عدی میں تو آپ کو بہت سمجھتا تھا، ٹھیک ہے آپ تو بڑے بے وقوف نکلے، بات سمجھے نا جی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ من الفجر کے لفظوں کا اضافہ کر دیا، یہ پھر فجر کے الفاظ آئے تاکہ امت کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ اس سے عام دھاگا مراد نہیں بلکہ فجر کا دھاگا یعنی افق کی روشنی مراد ہے، بات سمجھے. تو پھر فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، سحری سے لے کر تم اپنا روزہ مکمل کرو، کب تک؟ رات تک. غروب آفتاب اس سے مراد ہے، لیل سے مراد کیا ہے؟ ہاں جی، جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس سے یہ مراد ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور آگے مزید فرمایا کہ تم مباشرت نہ کرو، ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہو، یعنی اگر تم اعتکاف کے لیے مسجد میں آ گئے، اب رات کے وقت میں کھانا پینا تو تمہارے لیے جائز ہوگا لیکن مباشرت جائز نہیں ہوگی. اب معزز سامعین یہ رمضان المبارک میں آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے وہ حاضر ہوا بھی تھا، اور جب اعتکاف کے مسائل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے تو اس وقت بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر عذر شرعی ہو، حاجت شرعی ہو تو انسان کا معتکف کا مسجد سے نکلنا جائز ہے. معتکف کا مسجد سے، اب دیکھیں حاجت وغیرہ کرنا، ٹھیک ہے، بول و براز کے لیے جانا یہ ایک حاجت شرعی ہے، ٹھیک ہے، بشری تقاضا ہے. اب اس کے لیے جانا کیا ہے بھائی؟ مسجد سے نکلنا، اگرچہ بیت الخلاء مسجد سے باہر ہو، اور اگر بیت الخلاء کسی مسجد میں ہو ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ تو اب بننے لگے، پہلے تو ہوتے ہی نہیں تھے، تو لوگ جو ہے وہ کھیتوں میں جایا کرتے تھے، تو معتکف ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ بھی دیکھتے ہوں گے، جاتے تھے بھائی، بات سمجھے، تو یہ جائز تھا. اسی طرح اگر کھانا کوئی پہنچانے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو گھر سے جا کے کھانا لینا بھی جائز ہے، بات سمجھے نا جی. اب ایسا نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ تم کھانا لینے کے لیے گھر جاؤ اور وہاں پہ مباشرت کرنے لگو. کھانا کھانے کی جو ہے وہ پانی پینے کی اس رات کے اوقات میں تمہیں اجازت ہے، البتہ معتکف مباشرت نہیں کر سکتا، مباشرت کی اجازت نہیں ہے. تو فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ اللہ کی حدیں ہیں.
فلا تقربوها ان کے قریب ان اللہ کی حدوں اللہ کی سرحدوں کے قریب نہ جاؤ. كذلك يبين الله آیاته للناس اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں. لعلہم یتقون تاکہ وہ کیا ہو جائیں تقوی اختیار کر لیں وہ متقی بن جائیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی مسئلہ چھوڑا تو نہیں نا, کیسے ایک ایک چیز کو واضح کر کے اللہ نے بیان فرمایا, حتیٰ کہ مباشرت کے مسائل بھی اللہ نے قرآن پاک میں واضح کر کے بیان کر دیے اس لیے کہ لوگ متقی بن جائیں, لوگ کیا ہو جائیں متقی بن جائیں. اب مولوی صاحب یہ جو اگلی آیت مبارکہ ہے یہ ایک الگ اصول ہے. اب دیکھیں جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ حلال مال سے بھی اپنے آپ کو مقررہ وقت میں بچاتا ہے. وہ بھی اب دیکھیں کھانا پینا اس کے لیے کیا تھا حلال تھا, ٹھیک ہے جی, مباشرت اس کے لیے کیا تھی حلال تھی, لیکن جیسے اللہ کا حکم ہوا سحری سے لے کر افطاری تک اس نے حلال چیزیں بھی اپنے اوپر کیا کر لی حرام کر لی. بات سمجھے نا جی. اب اس سے ایک مشق ہو جانی چاہیے کہ اگر اللہ کے حکم سے انسان حلال سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ بطریق اولا حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے اور زندگی بھر اس چیز کو اپنے لیے لازم کر لے. بات سمجھے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب مال کا قانون بیان کر دیا, لا تاکلوا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ تم باطل طریقے سے ناحق طریقے سے ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ, ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ایک موقع پر ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اسی سورہ بقرہ میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, اے لوگو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض, زمین کے اندر اللہ نے جو تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے کھاؤ, اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, انہ لکم عدو مبین, اس لیے کہ شیطان تمہارا کیا ہے کھلا دشمن ہے. اور اسی طرح ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت کو بطور خاص مخاطب فرمایا, یا ایھا الرسل, اے رسولوں کی جماعت, کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ, ٹھیک ہے نا, کلوا من الطیبات کہ پاکیزہ رزق کھاؤ, وَعْمَلُوا صَالِحًا, اور نیک اعمال کرو, انی بما تعملون علیم, بے شک جو تم عمل کرتے ہو, جو بھی عمل کرتے ہو وہ میرے علم میں ہے. اور یہ کون فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. انسان کا کوئی قول اس کا کوئی عمل اللہ سے مخفی نہیں ہے. تو فرمایا کہ تم کھانے پینے میں اپنے احتیاط برتا کرو. معزز سامعین, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عرض کی کہ یا رسول اللہ, مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں, میری ہر دعا اللہ قبول کرنے لگے, کوئی میری جو ہے وہ مانگی گئی دعا اللہ رد نہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد, اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو اپنا کھانا پینا حلال کر لو, جائز کر لو. اگر تم کھانا پینا حلال کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو قبول کرنے لگیں گے. اور پھر اسی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو آدمی حلال جو ہے وہ لقمہ نہیں کھاتا, حرام لقمہ اپنے پیٹ میں لے کے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں فرماتے. بات سمجھے نا جی. اس لیے اور بھی بہت سی بھائی جو ہے وہ آگے مزید وعیدات بھی ہیں, تو بات کو یہی مکمل کرتے ہیں. ذرا دیکھیے, فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. معزز سامعین, اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑی کلی اور ایک اصولی بات ارشاد فرمائی ہے ایک حدیث مبارکہ, کہ انسان کے لیے, کسی بھی انسان کے لیے اس کی طیب نفس کے بغیر اس کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسہ, کہ کسی بھی آدمی کے لیے اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس کا مال کھانے کی اجازت یا استعمال کرنے کی اجازت نہیں. ہم بسا اوقات, اچھا طیب نفس کیا ہوتا ہے؟ دلی رضامندی. طیب نفس کسے کہتے ہیں؟ دلی رضا. ایک ہوتا ہے بسا اوقات بندہ کسی کے اثر رسوخ کی وجہ سے مجبور ہو کے کہہ دیتا بھی ٹھیک ہے کر لو استعمال, انکار نہیں کرتا. شرما شرمی بھی بسا اوقات جو ہے وہ لوگ اجازت دے دیتے ہیں, وہاں پہ دلی رضامندی شامل نہیں ہوتی. اس صورت میں مال استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے.
بات سمجھے؟ ہم عموماً گھروں میں استعمال کی چیزیں مانگ لیتے ہیں، لوگ سواریاں مانگ لیتے ہیں، موٹر سائیکل گاڑی وغیرہ مانگ لیتے ہیں، اگلا دینے کے لیے رضامند نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اب وہ انہوں نے منہ بھی تو رکھنا ہوتا ہے، شرما شرمی کو اثر رسوخ بھی انسان کا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بیچارے مجبوری میں کہہ دیتے ہیں بھی ٹھیک ہے استعمال کر لو۔ تو جب تک دلی رضامندی نہ ہو شرعاً کسی کی ایسی چیز، اگرچہ وہ اوپر سے اجازت دے بھی دے، وہ آپ کو کہہ بھی دے کہ ٹھیک ہے آپ استعمال کر لیں، ہمارے لیے وہ چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہوگی۔ بات سمجھے؟ یہ شریعت کا مسئلہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اور یہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں فقہا نے اخذ کیا ہے، تو اس سے بھائی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور احتیاط اس میں بہت ضرورت ہے اس چیز کی۔ تو فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ کچھ جو ہے وہ فیصلے کروانے کے لیے جو دعویٰ دائر کر دیتے ہیں عدالتوں کے اندر، حکام کے پاس لے جاتے ہیں ناحق طریقے سے مال ہتھیانے کے لیے، اور وہاں پہ کیا ہے مہنگے وکیل کر لیتے ہیں، ججوں کو روپیہ پیسہ کھلا دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کیس اور فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں۔ تو فرمایا اس آیت مبارکہ میں یہ اشارہ کر دیا، اگر جو ہے وہ ناحق مال کا ادھر سے فیصلہ بھی ہو گیا، اب دنیاوی اصول میں تو آپ مالک بن گئے، لیکن شرعاً تم جو ہے وہ اس چیز کے مالک نہیں بنے ہو، اللہ کے دربار میں تم مجرم کی حیثیت سے جو ہے وہ پیش کیے جاؤ گے۔ بات سمجھے نا؟ اس لیے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اپنے اس طرح کے جو فیصلے اور مقدمے ہیں وہ حکام کی طرف نہ لے کر جاؤ کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کے مال کا ایک حصہ ناجائز طریقے سے بالاسم گناہ گاری کے انداز سے کھا لو، وانتم تعلمون، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ اس چیز کے مالک ہم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔